اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبریں تو بہت ساری ہیں لیکن کوشش کریں گے اس میں دو خبروں کو بھگتایا جائے، اور وہ جو دو خبریں ہیں ان میں سے پہلی خبر تو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حالیہ دنوں کے اندر کلٹی لگا کے پی ٹی آئی کی طرف جانے والے صحافی ہیں، جن کو پتہ چلا کہ اس طرح سے بہت سارے ڈالر کمائے جا سکتے ہیں اور ہم محروم کیوں رہ گئے، تو انہوں نے ایک بات پھیلائی ہے اسلام آباد میں عدلیہ کو کور کرنے والے رپورٹرز کے اندر، کہ ایک میجر ہے جو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مسز سرینا عیسیٰ اور جو عمرانڈو صحافی نہیں ہیں ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتے ہیں اور ان کو ہدایات کمیونیکیٹ کرتے ہیں ادارے کی یا ان ادر وے حافظ صاحب کی۔ اب یہ اتنا بوگس قسم کا الزام ہے یا پروپیگنڈا ہے یا گھٹیا پن ہے یا دریدہ دہنی ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، مطلب جس کی کوئی جسٹیفیکیشن یا لاجک نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے جسے کہنا چاہیے کنگ میکر، مطلب کہ ابھی بھی ماشاءاللہ وہ ہر مہینے اپنی سم بدلتے ہیں اور نئے نمبر سے جو ڈیٹا نکلا ہے فون سے جناب رؤف حسن صاحب کے، اس نئے نمبر سے بتاتے ہیں کہ میں ہوں وہ، ٹھیک ہے، پیوٹن ہے ٹھیک ہے یار چکوالی نہیں مانتے تسی نہ سننا یار، مینو پھر پسا دینا ہے۔ اور جناب اپنے ایف ایچ صاحب نہیں، فیض حمید صاحب، یار جنرل ریٹائر فیض حمید صاحب ہر مہینے سم بدلتے تھے اور نئی سم سے بتاتے تھے کہ دس از یور بردر، تو رؤف میری بات کرواؤ عمران خان سے، تو رؤف کا جواب آگے سے یہ ہوتا تھا کہ میں اس دفعہ جیل میں جب ملنے جاؤں گا تو وہاں سے آپ کی اس فون کے اوپر بات کراؤں گا۔ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن جو ڈیٹا نکلا ہے، ڈیٹا نکالنے والا اپنا ایک برخوردار ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے بتایا کہ دادا وہ ہر مہینے ہر 20 دن کے بعد 25 دن کے بعد وہ نئی سم سے ایس ایم ایس کرتا تھا، میسج کرتا تھا واٹس ایپ کے اوپر کہ ہاں پیوٹن ہے، پیوٹن بول رہا ہوں اور عمران سے بات کرواؤ، ٹھیک ہے، اور وہ پھر آگے سے کہتا تھا کہ میں کل جب یا پرسوں جب جاؤں گا تو پھر وہاں سے آپ کی بات کراؤں گا۔ اب بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ سر ہمارے دوست سید عمران شفقت صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کو لگام نہیں ڈالیں گے ملک کے اندر امن نہیں آئے گا۔ خون لگا ہوا ہے اس کے منہ کو، اتنا خوفناک اقتدار اس نے انجوائے کیا ہو، آل دا پاورفل ہاؤسنگ اسکیموں کے اوپر قبضے کیے ہوں، ٹھیک ہے نا، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا ہو، تو اس کو اپنا اقتدار نہیں بھول رہا، اس کو اپنی پاورز نہیں بھول رہی، تو وہ تو آئے گا، پھر گھوم گھوم کے آئے گا۔ تو خیر اینی ہاؤ وہ جو ہے واپس آتے ہیں، تو یہ جو یہ جس وقت اقتدار میں تھا تو یہ کیا چیز تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں مطلب میں وہ بات کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن بلو ایریا کے اندر جتنے بھی جائیدادیں بکی اس دوران، وہ لوگ بہت بڑی بڑی داستانیں سناتے ہیں بھائی، کاغذات لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں بھائی، کیا کہیں اب اس کے اوپر۔ تو وہ جو صاحب تھے یا وہ جو صاحب ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے جب اپنا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب سے نپٹنا تھا تو خود چل کے ان کے گھر میں گئے تھے، اور ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ گئے تھے۔ ایک دفعہ وہ کوئی رامے صاحب تھے ان کو بھیجا تھا، پھر دوسری دفعہ خود گئے تھے اور کہا تھا کہ آپ تو ہماری 5 سال کی محنت ضائع کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ والا ڈائیلاگ، یعنی کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کو، جو کہ سینئر پیونل جج ہوں، چیف جسٹس بننا ہو، ان کو آپ نے ملنا ہے تو ڈی جی آئی جو ہے وہ ذاتی طور پہ چل کے پرائیویٹ کپڑوں کے اندر، یعنی کہ وردی پہن کے نہیں، ان آفیشلی ان کے گھر جائے، اور اس سے پہلے جو صدیقی صاحب کے کوئی برخوردار بھتیجے بھانجے فوج کے اندر ہوں، ڈسپلن میں ہوں، ان کے ذریعے مجبور کر کے یہ والی میٹنگ سیکھ کی جائے، اور وہاں پہ جا کے ان سے کہے کہ بھائی جان جو ہے وہ آپ ہماری 5 سال کی یا 3 سال کی محنت ضائع کر دیں گے۔ اس
اسٹیبلشمنٹ کا ایک میجر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان کو ہدایت جاری کر رہا ہے. یار مت ماری گئی ہے نا دی ڈالراں دے نال نا مت ماری گئی ہے نا دی. جو نئے ان کو ملنے شروع ہوئے ہیں نا کروڑ روپیہ مہینہ یا 80 لاکھ روپے مہینہ یا 50 لاکھ روپے مہینہ, اس کی بنیاد کے اوپر ان کی مت ماری گئی ہے. ٹھیک ہے, اور مت یہ یوں بھی ماری گئی ہے کہ دنیا کے ہر خطے سے جو ہے ہمارے ساتھ یکجہتی کے لیے پوسٹیں ہوئی ہیں, اور ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے جب یہ پھڑے پھڑے گئے تھے تو خاکسار نے کافی ادم مچایا تھا سوشل میڈیا کے اوپر. ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ریسیپروکیٹ ہی کر دیتے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ڈالر پایا نا, رضی دادا تھے ورگے تھے کئی نہیں تھے, ڈالر تھے تھوڑے نا جی ہیں. آہو چلے چھوڑے پڑے, شکوا نہیں کرتے دوستوں کو, ٹھیک ہے, ان کی مجبوریاں ہوں گی نا یار. اب مجھے اس کے اوپر یاد آ گیا, عمران احمد خان نیازی صاحب کے پاس بڑا شارٹ کٹ اور مستقل رابطہ ہے ان کا, اور کرنل کے ذریعے ہے, اور عمران احمد خان نیازی اسے پہچانتے بھی ہیں, اسے جانتے بھی ہیں, اور وقتاً فوقتاً اس سے گفتگو کرتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے گیا ہوں. وہ نہ صرف کہ جانتے ہیں پہچانتے ہیں بلکہ وہ ان کے ہمہ وقت ساتھ ہوتا ہے, اور وہ وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی ٹرولز ہیں یا جو ان کو ملنے جاتے ہیں وکلاء, اور خاص طور پہ جو کوریج کے لیے جانے والے جرنلسٹ ہیں, وہ سارے اس امر کے عینی گواہ ہیں. کسی سے کہ پوچھ لیں کہ کیا عمران احمد خان نیازی سماعت کے اندر بیٹھے ہوئے, جیل کے اندر جو عدالت لگتی ہے اس کی سماعت میں بیٹھے ہوئے, کمرے کی کسی بھی نکڑ پہ طرف دیکھ کے یہ نہیں کہتا کرنل تم مجھے دیکھ رہے ہو نا, میں نپٹ لوں گا تم سے, ٹھیک ہے تم سے نپٹ لوں گا, کہتا نہیں ہے. اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ موکل ہے, چمونا ہے, چھلاوا ہے, کوئی پنکی پیرنی کا کوئی موکل ہے, تو وہ وہاں پہ کھڑا ہے اور کرنل کی اس نے وردی پہنی ہوئی ہے, اور وہ صرف عمران احمد خان نیازی کو نظر آ رہا ہے. ایک صرف اس کی یہ شکل ہے, کیونکہ وہ الاؤ اس کی طرف سے ہونا ہے نا کہ کون اس کے موکل کو دیکھ سکتا ہے اور کون نہیں دیکھ سکتا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے جس کے بارے میں عمران احمد خان نیازی کو پتا ہے, تو وہ اس کی طرف دیکھ کے دھمکیاں لگا رہے ہیں. تو خان صاحب کو پتا ہوا نا کہ وہاں پہ کوئی جو مانیٹرنگ پہ کوئی کیمرہ لگا ہے, اس کیمرے کا لنک جو ہے وہ کسی کنٹرول روم میں ہے, وہاں پہ سکرینوں کے اوپر یہ سارا منظر دیکھا جا رہا ہے, اور اس کو ایک کرنل صاحب بیٹھے ہوئے مانیٹر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس کرنل کو دھمکیاں لگا رہا ہے. کپتان کھڑا ہے, ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, اپنی جگہ سے نہیں ہلا. اس کے بعد پھر یوتھ تھے جناب دھمالیں ڈالنے شروع کر دیتے تھے, اور اروبا, سیدہ اروبا, کیا نام ہے اس کا, کومل, سیدہ اروبا کومل جو ہے نا ڈز 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 شروع ہو جاتی تھی. کپتان کھڑا ہو گیا, اس نے کرنل کو چیلنج کر دیا, ڈانٹ دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, ٹھیک ہے. اب میرا مطلب ہے کہ اب اس میں بہت سارے جو وہاں پہ جانے والے احباب ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے جو بہت عزیز ہیں وہاں کے جو جرنلسٹ ہیں, چلیں کیا نام بتانا اس کا, سارے فوجی تو نہیں نا دسی, اپنے سارے ہتھیار نہیں نا دسی رہے, وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پتا کروایا کہ یار یہ آپ کا جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے جیل حکام سے, ایسے ہی ہم نے پوچھا آف دی ریکارڈ کہ وہ کہاں ہے. انہوں نے کہا وہ تو اس نکر چ لگا ہوا سی, تے کہندا یہ ایس نکر وال ویکھ کے کیوں بولن ڈیا سی, انہوں کچھ اور نظر آ رہا ہونا, سانو تو نہیں پتا, ساڈا تے کیمرہ وہ سامنے لگا ہوا ہے جس کے ذریعے ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں اس عدالت کی پروسیڈنگ کی, اور یہ عدالت کی پروسیڈنگ کی ریکارڈنگ جو ہے ایز پر ہائی کورٹ رولز اینڈ پرنسپل جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے. اور ہائی کورٹ اور اس کے ماتحت عدالتیں جو ہیں وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سینئر پیونے جج جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کے ماتحت آتی ہے. اسی لیے اب آپ کو جتنی بھی لوور جوڈیشری ہے اس کو مینج کرنا یا اس کو کنٹرول کرنا ایڈمنسٹریٹولی وہ جناب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا کام ہے. تو اب جو پی ٹی آئی کو لوور جوڈیشری سے ڈزا ڈز یعنی کہ اروبا صاحبہ کو, سیدہ اروبا کومل صاحبہ کو پہلی پیشی کے اوپر ضمانتیں, جاؤ بیٹا گھر, تم قوم کا اثاثہ ہو,
ٹھیک ہے نا. یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اثاثے کہاں کہاں چھپائے ہوئے ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے, وہ ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. لیکن یہ بات طے ہو گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی کا ایک کرنل صاحب کے ذریعے وہ نکڑ میں بعد میں پتا چلا کہ بلیک بمبل بی یعنی کہ کالا پونڈ بیٹھا ہوا تھا, تو کالے پونڈ سے وہ کالا سا ڈاٹ نظر آیا, تو خان صاحب نے کہا کیمرہ لگا آیا, تو کالے پونڈا دیکھ کے خان صاحب نے دھمکی لائی تھی, کرنل تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں. ٹھیک ہے, جب بندے دی مت ماردا نا اللہ تبارک و تعالیٰ, وہ انج ماردا جی. تو رابطہ تو ہے نا جی ان کا, اور دھمکی بھی پہنچا دیا انہوں نے, اور چیف کو بھی پہنچا دیا, اس کو بھی پہنچا دیا, تو پھر معافی کا لی منگنڈے ہیں یار. ٹھیک ہے نا, ٹھیک. اس کا ایک ہاتھ پاؤں پہ ہوتا ہے اور دوسرا گریبان کے اوپر ہوتا ہے, بس یہ بات آپ نے یاد رکھنا. میری آج کل کی باتوں سے یوتھڑوں میں آگ بہت لگی ہوئی ہے, تو پھر وہ بندہ ہی کیا جس کی بات, یعنی ایک بات جو ہے وہ 8 بندوں نے کی ہے, غصہ سارا رضی زیادہ تو چڑھ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ غالب کا ہے انداز بیان کچھ اور, کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان کچھ اور, ہمارا کچھ انداز بیان ہی اتنا چبھتا ہے کہ کی کریے. مطلب جج تو لے کے ماضی میں جرنیلوں تک وہ آگ لگ جایا کرتی تھی, اب بھی لگ رہی ہے پائے. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.